السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدرسہ الفرقان میں کافی سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے قرآن اور حدیث کی، اللہ کا شکر ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے میرے پیج کے اوپر ایک ویڈیو ڈالا تھا، نظر بد جادو کا علاج۔ میں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہماری مسلمان بہنیں بھائی باباؤں کے چکر میں، مرشدوں کے چکر میں، نہ کبھی وہ لوگ ایک وقت کی نماز پڑھتے، نہ کبھی ذکر خدا کرتے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم مسلمانوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ قرآن میں ایسے کئی آیتیں ہیں جن کو جادو پلیتے سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام ان بہنوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو گھر میں قرآن پڑھ کر اس کو بخشے۔ ایک کتاب ہے نظر بد جادو کا علاج بول کر، وہ کتاب آپ کو حکیم پیٹ نمرا ہوٹل کے اپوزٹ فیضی بک ڈپو پہ، وہاں پر جائے، آپ نظر بد جادو کا علاج کتاب دیجیے بولے، آپ کو ہر زبان میں وہ کتاب مل جائے گی۔ آپ وہ کتاب لے کر صبح فجر کی نماز کے بعد میں اور مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھ کر اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوں گی۔ اور شفا یہ کتاب پڑھنے والا بشرطے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہونا، سود خور نہیں ہونا، شراب پینے والا نہیں ہونا، اور بے نمازی تو ہرگز یہ کتاب کو چھینا بھی نہیں، کیوں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی زبان میں تاثیر دیتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے۔ تو قرآن کریم مسلمانوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ تو آپ قرآنی علاج کرائے، نہ کہ کوئی باباؤں کے پاس، درگاہوں کے پاس۔ میں لنگر روز کی درگاہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی جوان بچے اپنی عصمت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو لوگ بے پردگی وہاں پر ہوتے رہتی۔ یقیناً ہم قرآن و حدیث کی اگر روشنی میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کا علاج کرو، انشاءاللہ تعالی شفا ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے والدین کو، چاہے کسی کو بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا کہ آپ کو جادو ہوا، تو وہ کتاب آپ لائے، لا کر قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر دم کرے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ نہ کہ کوئی بابا کے پاس جاؤ، پیسہ ڈالو، یہ کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی مدرسہ الفرقان میں حافظ شفیع جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ شفیع انشاءاللہ تعالی نماز فجر کے بعد میں لوگوں کو پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو جادو کا خدشات ہوا، کسی کو یقین ہو رہا کہ میرے کو نظر بد لگ گئی، تو آپ مدرسہ الفرقان راجینہ نگر پلے نمبر 241 پر آئے، انشاءاللہ تعالی بالکل فری ہم پڑھ کر انشاءاللہ تعالی ان کو دم کریں گے، اور اس کا 1 روپیہ بھی ہم نہیں لیں گے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم کی جیسے انشاءاللہ تعالی مدد کریں گے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اور ساتھ اور حافظ شفیع صاحب کے ساتھ بھی خیر اور عافیت کا معاملہ ہے۔ اس کی ٹائمنگ کیا رہی ہے؟ اس کی ٹائمنگ فجر کی نماز کے بعد میں آپ آئے، نماز وہیں پر پڑھ لیے تو بہتر رہتا۔ فجر کی نماز کے بعد میں آئے انشاءاللہ تعالی، اور مغرب کی نماز کے بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی حافظ شفیع صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا کہ آپ کو نظر بد ہوئی یا جادو ہوا، تو آپ آئے، ہمارے پاس فری علاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اور ایک چیز سر بھائی، جو کتاب کے اندر کئی قسم کے جادو ہے، کسی کو خواب گرتے ہیں، کسی کو اسرار ہے، اس میں کیا کیا ہے کتاب کے اندر؟ کچھ پہلی چیز، بندہ جیسو نمازوں کا پابند ہے نا، جو انسان نماز نہیں پڑھتا شیاطین ان کو گھیر لیتے۔ جو انسان روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، عمرہ اگر استعداد رکھ کے عمرہ نہیں کر رہا، حج نہیں کر رہا، تو بھی ایسے لوگوں کو شیاطین گھیر لیتے۔ پہلی چیز، اگر کوئی سی بھی دعا قرآنی علاج اگر کرانا ہے تو پہلی چیز بندہ باوضو رہنا، نمازوں کا پابند رہنا، شرابی نہیں رہنا، زنا خور نہیں رہنا، سود سے پیسہ چلانے والا نہیں ہونا۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غیظ و غضب آیا تھا کہ وہ تو سود سے پیسے چلانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو نبی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار؟ کیوں؟ وہ تو یہ سود کے پیسے کھانے والے، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، ایسے لوگوں کی نہ دعا قبول ہوتی، نہ ان کے اوپر کچھ اثر ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ میں میری بات کو ختم کروں گا۔ اگر کسی کو اگر آنا ہے مدرسہ الفرقان کو، تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر 9705376728 ہے، راجندر نگر پلے نمبر 241۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔